पंजाब में अभी तक 3 महीने के बाद वो गैर आइनी हुकूमतें काम कर रही हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं सिवाय इलेक्शंस के। और इसी तरह जो मौजूदा आई है केयर टेकर सेटअप, जो कि पीडीएम की एक फाशिस्ट जमात और मुस्लिम लीग नून की एक एक्सटेंशन है, कि जिसने राजा रियाज जो कि लोटे बने थे सिर्फ इस कंसिडरेशन पे कि जनाब उनको पीएमएलएन की टिकट मिलेगी, अब वो पीएमएलएन को प्यारे भी हो गए हैं, उसकी और शहबाज शरीफ की एक आशीर्वाद से ये जो केयर टेकर सेटअप आया और उसने वो जो स्टेटमेंट दी है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और पीटीआई उसकी शदीद मजम्मत करती है। आप कैसे प्री डिटर्मिन कर लिया आपने और आप ये कहते हो कि जनाब जो कि वाहिद सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई और उसके सरबराह चेयरमैन पीटीआई जो कि वाहिद फेडरेशन की अलामत हैं, जो इस वक्त चारों सूबों में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उनकी, और दोनों हमारी जीबी जो कि सेंसिटिव एरियाज़ हैं और कश्मीर उनमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी है, उनके लीडर को आप कहते हैं वो जेल में रहेंगे। आप अपना प्री डिटर्मिन्ड माइंड और थॉट और सोच दे रहे हैं कि अगर वो जेल में रहेंगे तो भी इलेक्शन बड़ी फ्री एंड फेयर होगा। भाई आज आपकी हुकूमत है, आप हमें बताएं किधर है सदाकत अब्बासी, किधर है उस्मान डार, किधर है वो मशवानी, किधर है शेख रशीद? इन लोगों को कौन उठा के ले गया और क्यों उठाया? तो क्या एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बंदों को आप उठाएंगे और इस जबर खौफ की फ़िज़ा में आप कहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और इमरान खान को हम जेल में रखेंगे? बात यह है कि आपका ये काम नहीं है, आपका काम है फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पज़ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपकी नज़र में सब बराबर पार्टीज़ होनी चाहिए, आपकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख नहीं दे रहा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 तारीख दे दी जो कि 6 नवंबर है। अब कहा जा रहा है, एक झूठी मूठी एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी गई है, कहा गया है कि जनाब जनवरी के किसी हफ्ते में नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब ऑनरेबल शाहिद खाकान अब्बासी साहब, 6 महीने हमारे कान पक गए थे ये सुनते सुनते कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन है। किधर गई वो 8 अक्टूबर? इसका मतलब है वो झूठ था, इसका मतलब है कौम को धोखा देने के मुतरादिफ था। फिर उसके बाद 8 अक्टूबर के बाद आज मैं समझता हूँ कि फिर अगेन उसी तरह का तर्ज अमल अडॉप्ट किया जा रहा है। ये काबिल अफसोस है। देखें, सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद पर जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, मुझे बताएं एशियन डेवलपमेंट बैंक की 3 दिन पहले की रिपोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि आधे आपके 1/3 मसाइल तब हल होंगे कि जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा। जब सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होता है, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है। ये केयर टेकर्स का काम नहीं है, ये आर्जी तौर पर इस मुल्क को चलाने के काबिल अब मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी एट स्टेक है और इसलिए हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि आगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आने वाला है। इस आइनी बहरान में जब आपका हमारा केस ही फ़र्ज़ करो जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी केस है और पीटीआई का भी केस है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, और वो जो सीसीआई के कंपोजिशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है, क्योंकि उसके अंदर 2 वज़राए आला गैर आइनी बैठे हुए थे। क्योंकि आइन की रूह ये है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ही पॉलिसी डिसीजंस देने हैं, और पॉलिसी डिसीजंस कोई ऐसा अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं दे सकता, ना फैसला कर सकता है। तो लिहाजा सीसीआई के जो वो फैसले हैं वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो जब वो फैसला ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी बुनियाद पर डिलिमिटेशन और उसमें वक्त ज़ाय करना सिवाय वक्त ज़ाय करने के और कोई ऐसी उसका फ़ायदा नहीं है। और आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, वाज़े है, और वो अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनली पाबंद करता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि यही हमारे मुल्क को मसाइल से निकाल सकती हैं और उसके लिए ये ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। आज पीटीआई के लोगों को या तो उठाया जा रहा है
یا آگے دھمکیاں ہیں، کسی کے بچے کو، کسی کے بیٹی کو، کسی نہ کسی حوالے سے دھمکیاں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، اور یہ طرز عمل کسی صورت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، آپ اس کے اوپر جو آج بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، اس پہ آپ سو موٹو نوٹس لیں۔ آج لوگوں کو ان کے گھروں میں ان کی چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، لوگوں کو ان کے بچوں کے سامنے جو کہ تذلیل کی جا رہی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ کسی ایک انسان کے ساتھ بھی کی جانے والی زیادتی وہ پورے میں سمجھوں گا کہ ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی کرتی ہے، اس سے جو مایوسی، افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے، یہ ملک کے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت ہی مایوسی ہے۔ ہر وہ فیصلہ جو کہ ایک ٹینٹیٹیو ان نیچر ہوتا ہے، اب ہائی کورٹ میں ضمانت کا کیس ہے سائفر میں، پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے یا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ ٹرائل کی سٹیج پہ بعد میں ہو سکتا ہے، سب سے پہلے فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی، بیلیبل ایک ایفنس ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس کو آپ نے ملزم بنا کے جیل میں ڈال دیا، اور وہ بھی اس وقت جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے جب فیصلہ کیا، اس وقت کورٹ نے خود یہ آبزرو کیا کہ یہ اللیگل فیصلہ ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، لیکن 25 دن لگے اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے میں، اور اس دوران ایک جھوٹی سائفر کی ایف آئی آر کاٹ دی گئی، اور جس دن کسی کو نہیں پتا، جس دن ہماری ضمانت ہوئی اسی دن شام کو دوپہر کو پتہ چلا کہ جناب انڈیٹڈ جج صاحب سے بغیر دستخط کیے ایک روپکار جاری کر دی گئی ہے کہ جناب اس کو تصور کیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ جوڈیشل لاک اپ میں ہیں، اور جوڈیشل لاک اپ ہو یا فزیکل لاک اپ کا فیصلہ کرنا ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملزم کا وہاں موجود ہونا اور اس کے وکیل کا موجود ہونا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نہ وہ عمران خان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، پروڈیوس کیا گیا، نہ ہمیں پتہ تھا، تو لہٰذا ایک نئے قسم کی ایف آئی آر میں اندر ڈال کے تو وہ لہٰذا اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، پراسیکیوشن ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں، لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ عدلیہ کو یہ چیزوں سے بالا تر ہونا چاہیے، ان کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جو ہمارا کیس جاتا ہے، خواہ وہ ٹیریان کیس ہے، خواہ وہ سائفر والا کیس ہے، خواہ وہ اڈیالہ جیل منتقلی والا کیس ہے، خواہ وہ پہلے والا کیس توشہ خانہ والے کیسز ہیں، انہوں نے ہر کیس کو اتنا ڈیلے کیا، اور ہر کیس میں انہوں نے ایک ایسا تاثر قائم کیا۔ اس کے باوجود ہم نے بارہا ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اب ہمارے کیسز کسی بھی اور جج کو بھیج دیں، لیکن نہ تو کسی اور جج کو بھیجا، نہ ٹرانسفر اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کیا، اور نہ ہی انہوں نے ان کے اوپر قانون اور کے مطابق وقت پہ فیصلے دیے۔ اب ریزرو کر کے کئی دن یا کئی ہفتے اس کو پینڈنگ رکھنا، یہ انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ طرز عمل عدالتوں کے اوپر ایک جو امید کی ایک آس اور امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی جو سچویشن ہے، فرسٹریشن ہے، انتشار ہے، اور جس طرح کی بدامنی کی سچویشن ہے، مہنگائی کی جو سچویشن ہے، لوگوں کو ایک امید رکھنی چاہیے، اور ہم بجا طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے ایک امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ایک جو رائٹس ہیں، جو ڈیو رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کیا جائے گا، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق آئین کے اندر درج ہیں ہر انسان کے، اور ان کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے ہمارے سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ کے تمام ججز نے۔ تھینک یو۔ ابھی تک ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ اٹک میں ہی ہیں۔ ہماری جو انفارمیشن ہے، ہماری انفارمیشن مکمل بھی ہو سکتی ہے، انکمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایکسیس دی جاتی ہے انفارمیشن تک، وہ جب تک ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن آن ریکارڈ نہیں ملے گی ہم کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سر ذرا بتائیے گا کہ ایک طرف تو خان صاحب جس طرح آپ نے خبر آ رہی ہے کہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، دوسری جانب عمران ریاض جو بھی رہا ہو گئے، تو کیا جو ہواؤں کا رخ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے؟ بہتر آپ کے مذاکرات ہوئے؟ دیکھیں، ہواؤں کا رخ تو تب تبدیل ہو
کہ جب واقعی ٹرو سینس میں سب کے لیے اعتبار کر دیں، ایک بھگوڑا شخص، ایک کنوکٹڈ، یعنی وہ ایبسکانڈر بھی ہے نواز شریف اور کنوکٹڈ بھی ہے، وہ پورا میڈیا اس کی تقریریں، تصویریں اور خبریں چلا رہا ہے. مجھے بتائیں عمران خان اب انڈر ٹرائل پرزنر ہے، اس کی ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی ہے. مجھے بتا دیں آج اس کا نام، اس کی تقریر، اس کی تصویر آپ نہیں چلا سکتے. یہ کیا ہواؤں کے رخ تبدیل ہوئے ہیں؟ تو میں نے جیسے پہلے آپ کو نام لیے، کدھر ہیں ہمارے سارے لیڈرز؟ سب کو اٹھایا جا رہا ہے. آج سے 3 دن پہلے جو عباد فاروق کے ساتھ ہوا، مجھے بتا دیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ کسی کا بچہ مر گیا اور وہ آپ کے غلط حرکتوں سے، اسی پولیس کی حرکتوں سے فوت ہوا، شہید ہوا بیچارہ، اور اس کے جنازے کے اوپر سے جو ہی اس نے نماز پھیری اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کے باپ کو، اور اپنے بچے کو قبر میں بھی نہیں دفنانے دیا. یہ ہے آپ کی بروٹیلٹی. اس کو ہم کیا تصور کریں گے؟ میں نے جیسے نام لیا، صداقت کدھر ہے؟ عثمان ڈار کدھر ہے؟ باقی مشوانی کدھر ہے؟ کئی لوگ ہیں جو ابھی تک اٹھائے ہوئے ہیں اور باقیوں کے اوپر تھریٹ ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ ہمارے اداروں کے لیے بہتر ہے، نہ ہماری انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا ہیومن رائٹس جو واچ ڈاگز ان کو دیکھ رہے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی بہتر ہے. تھینک یو.